یہ پروگرام امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش اے پیگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم یا بار الکرم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں انیلا فتح۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اسے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس کی بہت بڑی کمی پائی جا رہی ہے، تو بہت خوبصورت موضوع بھی ہے، اور اس موضوع کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس موضوع کا اللہ رب العزت کی ذات سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے شکر، کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کس کس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت کتنا خوبصورت رب ہے کہ ہم جب یہاں یا کسی بھی صورت میں اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رب ہمارا ذکر کر رہا ہے، اور یہ قرآن ہے، اور یہ اسی کا کلام ہے، اور یہ حقیقتاً حق ہے، سچ ہے، اور اس میں ہر پیغام صداقت بھرا ہے۔ تو غور کریں کہ آج ہم ماہ رمضان میں اللہ کو جب یاد کر رہے ہوں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرما رہا ہوگا، اور آگے فرمایا، اور تم شکر کرو۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو اور میں تمہارے شکر کرنے سے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور بے شمار وہ نعمتیں ہیں جنہیں ہمیں اللہ رب العزت سے طلب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت سے، اللہ نے اپنے کرم سے، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی۔ آپ غور کریں تو اہل ایمان ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارا صحیح سلامت وجود کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا۔ والدین جیسی نعمت عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں ہمارا شمار فرمایا، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ ہمیں خوبصورت بہن بھائیوں جیسے رشتے عطا فرمائے۔ الغرض اللہ رب العزت ہمیں بے شمار بن مانگی نعمتوں سے نوازا ہے، کہ شاید جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، جن کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کی رحمت دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں، کہ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے تو اس کے بدلے تم 1000 نفل پڑھو، یا میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ تم اس کے بدلے میری عبادت کرو، میرے آگے جھک جاؤ، نوافل پڑھو، یا کسی عبادت کی صورت میں مجھے اس کا بدلہ دو۔ نہیں، یہ اللہ کے احسان ہیں، اس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان احسانات کا کتنا شکر ادا کیا ہے، اور کیا ہماری زبان پر آج کل شکوہ ہے یا شکر ہے۔ شکوہ اور شکر ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، اور اس شکر کا تعلق ایمان سے بہت گہرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے، یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ جو نعمتیں ہمیں میسر آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ پاک کی طرف سے آ رہی ہیں، تو ہم اس کا شکر ادا کر کے، یعنی ہم عام زندگی میں بھی تو ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی چیز لیتا دیتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت تو بڑا بے نیاز ہے، بڑا رحیم ہے، وہ ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شکر گزاری کی بات کریں، حضور کیسے شکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، آپ استراحت فرما رہے تھے، میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے اجازت لی مجھ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کروں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، پانی لیتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربر سجود ہو جاتے ہیں، اور گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں
جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل دیکھتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت نے تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے، آپ کی تو مغفرت اور بخشش ہوئی ہے، تو پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو قربان جائیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ نے تعلیمات امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے میں اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ تو یہ شکر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کرنا ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، اور اللہ نے کتنا خوبصورت اصول دے دیا کہ تم شکر کرو میں تمہیں بڑھا دوں گا۔ ناظرین محترم، ہم اگر اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ چیز بڑھ جائے اس میں شکر کریں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم شکر کریں گے تو یقیناً اس چیز میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ چھوٹی سی مثال لیں کہ ہم کسی کے گھر اگر جائیں، ہم دعوت میں کھانا کھاتے ہیں، ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے اور ہمیں زبان سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ چیز بہت اچھی بنائی ہے، وہ کہتا ہے مزید لے لیں، یعنی بلا مثال اور بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے ایک بات کہی گئی کہ جب آپ نے ایک انسان کے کھانے کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کی اور آپ وہ کھا چکے ہیں، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ مزید لے لیں، آپ کو اچھا لگا ہے، تو بلا مثال اور بلا تشبیہ وہ تو رب کریم ہے، وہ تو رب کائنات ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ شکر کا حق رکھتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کھا کر شکر کیا تو گویا وہ ایسے ہے جیسے صابر روزہ دار ہو۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ٹھہر کر اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ ہماری زبانوں پر شکر نہیں آتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے بائیں ہاتھ والے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے گناہ بند کر دو لکھنا، اس کے گناہ لکھنا بند کر دو اور اس کی نیکیاں لکھو۔ اور ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو میں نظر آیا، یا اسی طرح پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزمائشیں ہمیں پریشان رکھتی ہیں، ہمیں بے قرار رکھتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے اپنے محبوب بندوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف ہمیں یاد رہتی ہے۔ اگر ہم غور کریں، ہم دیکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام، آپ بیمار ہوئے، آپ کے بیٹے تھے ماشاءاللہ، ان کی کثیر تعداد بتائی جاتی ہے روایات میں، کہیں 7 کہیں 14، آپ مالدار تھے، کھیت کھلیان آپ کے پاس تھے، آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد بجا لاتے تھے، تو فرشتوں نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، ان کے پاس ہر چیز، ہر نعمت موجود ہے، تو یہ آپ کا شکر کیسے نہ ادا کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے کہ آزما کر دیکھ لیں، آپ ایک دن میں آپ کے سارے جانور مر گئے، آپ گھر سے باہر تھے، پلٹ کر گھر آتے تو آپ کے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کے کھیت کھلیان ہر چیز برباد ہو گئی اور آپ بیمار ہو گئے، اور 16 سال تک آپ بیمار رہے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے کیوں نہیں بات کرتے، اللہ پاک آپ کو تندرست کر دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس خوشحالی کتنے سال رہی؟ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ 60 سال۔ فرمایا پہلے میری بیماری کو بھی 60 سال ہونے دو، پھر میں اللہ سے بات کروں گا۔ یعنی آپ کے صبر اور آپ کے شکر کا عالم یہ ہے کہ جب جو چیزیں اللہ رب العزت نے دی تھیں وہ بھی اسی کی طرف سے تھیں، اور اب وہ چیزیں اس نے لے لی ہیں تو اس کے دینے پر تو میں شکر گزار رہوں، اور جب وہ چیزیں مجھے لے لی ہیں تو میں بے صبرا ہو جاؤں، میں نا شکرا ہو جاؤں؟ تو مومن کبھی نا شکرا نہیں ہوتا۔ ناشکری ہماری نعمتوں کا زوال پذیر کر دیتی ہے، ناشکری ہماری نعمتوں میں کمی لاتی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر کرو تو چیزوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر کے قریب گزر رہے تھے، دیکھا پتھر چھوٹا ہے مگر اس سے بہت پانی بہہ رہا ہے، بہت شدید پانی بہہ رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تعجب ہوا تو اس پتھر کو قوت گویائی مل گئی۔ اس پتھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا کریم آپ کے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر سے پوچھا کہ کیا بات ہو، کیوں اتنا روتے ہو، تمہارے اندر سے اتنا پانی کیوں بہہ رہا ہے؟ تو اس پتھر کا جواب دیکھیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، بس اس دن سے میں اللہ کے خوف سے روتا ہوں
کہ کہیں میں ان پتھروں میں نہ شامل ہوں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ سے دعا کی اور اس پتھر کو جہنم سے نجات کا پروانہ سنایا۔ پھر آپ دوبارہ کچھ عرصے بعد وہاں سے گزرے تو وہ پتھر سے پھر پانی بہہ رہا تھا۔ حضور نے پوچھا اب کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس وقت میں اللہ کے خوف سے روتا تھا۔ اس پتھر نے کہا اس وقت میں اللہ کے خوف سے روتا تھا، مگر آج میں خوشی میں، میں مسرت میں اور شکر میں روتا ہوں کہ اس نے مجھے نجات عطا کر دی۔ ناظرین، غور طلب بات ہے کہ ایک پتھر یہ سن کر کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے وہ اتنا روتا ہے، تو ہم کیسے نیڈر ہو گئے؟ ہم کیسے سر عام ناشکری کرتے ہیں؟ ہم کیسے سر عام گناہ کرتے ہیں؟ ہم کیسے سر عام اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہم کیسے سر عام تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کرتے ہیں؟ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں غور کرنا ہو، ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ جہنم کا ایندھن اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بنے۔ ہم نے اپنے احوال کو، ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، ہم نے شکر گزاری کرنی ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونا ہوگا اور اللہ سے رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ سے رجوع کے بغیر یہ دنیا میں ہم نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس جانا نہیں ہے۔ ہماری سوچوں کا انداز بدل گیا، ہماری سوچ کی فکر اور تبدیل ہو گئی ہے۔ ہمیں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، سکون ہی سکون ہو تو ہم اللہ کا شکر بھی کر لیں یا شاید اللہ کو یاد نہ کریں، مگر ذرا سی تکلیف آ جائے، کانٹا بھی چبھ جائے تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں۔ ارے اس رب کریم سے شکوہ کیسے کریں جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے ہمیں بے پناہ انعامات و اکرامات سے نوازا، اور فقط یہی نہیں، وہ بار بار ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے کہ غلطیاں کر دو، کوتاہیاں کر دو، میرے پاس آ جاؤ، میری شکر گزاری کرو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت گزر رہی تھی، حضور نے پوچھا کہ کون سی جماعت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مومنین کی جماعت میں سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسے مومن ہو آپ؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، جب اللہ رب العزت ہمیں مشکل دے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں فراغی دے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم لوگ مومن ہو۔ بروز محشر ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، اور چند لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا کہ جو حمد کرنے والے ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ جب حمد کرنے والے جمع ہو جائیں گے تو ان کے پاس ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کون سی حمد کرتے تھے؟ تو کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کی حمد کرتے تھے، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو وہ انعام اللہ پاک نے عطا فرما دیا کہ بروز محشر انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ اور ناظرین کرام، ہر چیز پر شکر ادا کرنا اللہ رب العزت کا ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اور جیسے بتایا کہ ایمان اور شکر کا بہت گہرا تعلق ہے۔ شکر ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں کمی ہونے سے بچاتا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ناشکری کے سبب ہمارے گھروں میں بھی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، لڑائیاں بھی ہیں۔ ہر سہولت میسر آنے کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اگر 10 چیزوں میں سے 9 چیزیں مکمل ہمیں مل جائیں اور کوئی ایک چیز رہ جائے تو ہم ان 9 کا شکر ادا نہیں کرتے، ہمیں وہ ایک یاد رہ جاتی ہے جس کی کمی رہتی ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کا زاویہ بدلنا ہے، ہم نے اپنی سوچ کا طریقہ کار بدلنا ہے۔ ناظرین کرام، شکر کے بھی طریقے ہیں۔ دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، اور اپنے اعضائے باطن سے شکر ادا کرنا۔ دل سے شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کہ اخلاص اور نیت کے ساتھ نیک کاموں کی طرف راغب ہو جانا۔ زبان سے شکر ادا کرنا ہے کیا ہے؟ کہ زبان کے ساتھ اس کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل بیان کرنا، اور ہر قدم پر اس کا شکر بجا لانا۔ اور اعضائے بدن سے شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کہ آنکھ اس انداز سے شکر ادا کرے کہ وہ کسی کی عیب کو نہ دیکھے۔ زبان اس انداز سے شکر ادا کرے کہ اللہ کی ذاکر رہے، اللہ کی ذکر کرنے والی رہے، کسی کی برائی کرنے والی نہ ہو، کسی کی غیبت کرنے والی نہ ہو،
جھوٹ بولنے والی نہ ہوں، چغلی کرنے والی نہ ہوں۔ کانوں سے ذکر کرنا، کانوں سے شکر کرنا کیا ہے کہ کوئی برائی نہ سنے، جب سنیں اللہ کا ذکر کرے۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ طریقے ہیں جو ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے سکھائے۔ اور پھر ہم دیکھیں تو شکر ہم حضرت ایوب علیہ السلام سے سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے کہا کہ کیا یہ ایام، جب 16 سال بعد جب آپ کی بیماری کو بہت عرصہ بیت گیا اور جب پھر واپس خوشحالی کے دن آنے لگے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو وہ وقت، آزمائش کا وقت پیارا لگتا ہے، یا یہ جو آسودگی کا، آسانی کا وقت آ رہا ہے، یہ وقت اچھا لگتا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں وقت اچھے ہیں، مگر مجھ سے پوچھو تو وہ وقت مجھے بہت عزیز تھا، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ اے ایوب کیسے ہو؟ دن میں ایک بار وہ مجھ سے ندا دے کر پوچھا کرتا تھا، تو پھر میرا پورا دن اسی سرچاری میں گزر جاتا تھا۔ تو یہ شکر، اللہ رب العزت کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے تبھی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، شکر سیکھیں ہم اہل بیت اطہار سے، شکر سیکھیں ہم ازواج مطہرات سے، شکر سیکھیں ہم پنجتن پاک سے، شکر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت سے سیکھیں کہ کیسے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، فاقوں میں زندگی گزار کر بھی ہر لمحہ اللہ رب العزت کا شکر گزار رہا کرتے تھے۔ کبھی شکوہ زباں پر نہیں آیا تھا، کبھی شکایت اللہ رب العزت کی کے لیے کہ اللہ نے یہ دیا، یہ عطا نہیں کیا، کبھی زباں پر ایسی شکایت، ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی۔ آپ دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا، آپ کے خانوادے کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا، مگر آپ نے صبر بھی کیا اور آپ نے شکر بھی کیا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، یعنی مومن کے لیے قید خانہ ہے، جبکہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہماری عیاشیوں کا، ہمارے آسانیوں کا، ہماری تکلیفوں سے نجات کی جگہ یہی ہے۔ نہیں، ہماری اصل جگہ یہ نہیں ہے۔ ہماری اصل جگہ وہ ہے جو ہمیں آخرت کے بعد، یعنی جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے، ہماری آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت ہمیں بار بار اپنے پاس بلا رہا ہے کہ آؤ آؤ آؤ، میری رحمت سے فیضیاب ہو جاؤ، میری رحمت سے فائدے اٹھاؤ، میرے کرم سے فائدے اٹھاؤ۔ میں تمہیں بخشنے والا بھی ہوں، میں تم پر مہربانی فرمانے والا بھی ہوں، اور یہی شکر، اسی کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کے قریب بھی ہوں گے، اللہ کی مزید نعمتوں کا بھی ہم حاصل کر سکیں گے، اللہ رب العزت کی مزید نعمتوں کو بھی ہم حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین محترم، ہماری زبان پر شکوے بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ مولانا روم مثنوی میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس نہ اچھے کپڑے پہننے کو تھے، نہ کھانے کو اچھا تھا، تو اللہ رب العزت سے وہ ایسے مخاطب ہوتا تھا کہ اللہ، تو نے مجھے پیدا کر دیا، تو نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا، مگر تجھے سنبھالنا نہ آیا، نہ تو نے مجھے اچھے کپڑے دیتا ہے، نہ تو مجھے اچھا کھانے کو دیتا ہے۔ جب اس شخص نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ، وہ فلاں بادشاہ ہے، وہ دیکھ اپنی فوج کو کیسے رکھتا ہے، اسے اچھا کھانے کو دیتا ہے، اسے اچھا پہننے کو دیتا ہے، اسے تمام سہولیات فراہم کرتا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد اس بادشاہ کی جب تخت الٹنے کا وقت آیا، دور سے کوئی اور بادشاہ آیا، اور وہ بادشاہ خود تو تہ خانے میں کہیں چھپ گیا، اور اس کے ایک ایک فوجی کو سامنے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارا بادشاہ کہاں ہے۔ ان پر ظلم کیا گیا، ان پر زیادتی کی گئی، کسی کے ہاتھ کاٹے گئے، کسی کے پاؤں کاٹے گئے، کسی کو مارا گیا، الغرض اس کی فوج کے ایک ایک فرد کو ختم کر دیا گیا، مگر اس کی فوج میں سے کسی بندے نے یہ نہیں بتایا کہ بادشاہ کہاں ہے۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ اے بندے، تو نے اس بادشاہ کی کرم نوازیاں دیکھی، تو نے دیکھا کہ انہیں ہر سہولت سے نوازتا ہے، ہر سہولت فراہم کر رہا ہے، مگر تو نے یہ دیکھا کہ اس کے بندے کیسے تھے، کہ اپنے آپ پر ظلم برداشت کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم برداشت کر رہے ہیں، مگر اپنی بادشاہ کا راز نہ کھولا، یعنی ان کی اطاعت کا، ان کی اپنے بادشاہ سے محبت کا، ان کے اپنے بادشاہ سے تعلق دیکھ تو بھی تو بندہ ہے، تو دیکھ کہ وہ اپنے بادشاہ سے کیسا تعلق رکھتے ہیں، تو بھی تو اپنے اللہ سے ایسا تعلق رکھ۔ تو ہر غم ہو یا خوشی ہو، ملال ہو، حزن ہو، جیسی بھی کیفیت ہو، اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے،
جس آزما کر دیکھ لیں، جس چیز میں چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ چیز بڑھ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے کہ اللہ پاک کو اپنے شکر گزار بندے بے حد پسند ہیں۔ اللہ رب العزت اس رمضان کریم کے صدقے ہمیں شکر کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔